وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو انسانی کمالات اور انسانی خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی تعلیمات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی سورۃ القصص کی میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بحث کرنے والی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹی کا عظیم کردار بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مصر کی سرزمین باوجود اپنی وسعتوں کے تنگ ہو گئی، نادانستہ طور پر آپ کے ہاتھوں سے ایک شخص کا قتل ہوا اور فرعون کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مدین پہنچے، اور مدین کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پناہ لی تو وہاں پر دیکھا کہ ایک پنگھٹ ہے، ایک حوض ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پر آپ نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں اور جوان بچیاں ہیں، اور وہ بجائے یہ کہ پنگھٹ میں لوگوں کے ازدحام میں اور لوگوں کے بھیڑ میں گھس کر پانی پلائیں، اپنے جانوروں کو روکے دور کنارے کی طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں ما خطبکما، تمہارا کیا ماجرا ہے کہ تم اپنے جانوروں کو روکی رکھی ہوئی ہو اور پانی نہیں پلا رہی؟ دونوں بچیاں بڑی عقل مند تھی، بڑی ذہین تھی اور تربیت یافتہ تھی۔ انہوں نے 2 جوابات دیتے ہوئے کہا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ بھیڑ بھاڑ، یہ ازدحام، اس میں گھسنا اور مردوں سے دھکا بکی کرنا، ایسی ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ وابونا شیخ کبیر، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ گھر سے باہر ہم نکلی ہوئی ہے، ہو سکتا تمہارے ذہن میں ڈاؤٹ آئے کہ ان کا باپ کتنا بے غیرت ہے، ان کا بھائی کتنا بے غیرت ہے کہ جوان بچیوں کو، بکریوں کو چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے گھر سے باہر بھیج دیا۔ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچیوں نے کہا کہ ہمارے والد ہیں، بھائی نہیں، اور وہ بھی بڑھاپے کی آخری دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، بڑی مجبوری کی حالت میں ہم گھر سے باہر نکلے ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی حالت قابل رحم ہے، ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے جانوروں کو لیا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کے جانور ان کے سپرد کر دیے۔ اور جب یہ بچیاں اپنے والد کے پاس گھر واپس لوٹ آئیں تو والد پریشان ہوئے کہ معمول کے اوقات کے مطابق تو نہیں آئیں، بہت جلد واپس آئیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ سارا قصہ کہہ ڈالا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس نیک شخص اور نیک آدمی کو بلا لاؤ۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان 2 بچوں میں سے ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کا انداز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا علی استحیاء، اس کے آنے کا انداز اور چلنے کا انداز ایسے تھا گویا کہ شرم و حیا کی سواری پر سوار ہو کر وہ آ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سراپا حیا ہی حیا، اس کا وجود سراپا حیا ہی حیا، اس کی زبان سراپا حیا ہی حیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہہ رہی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بجائے یہ کہ میں آپ کو بلاؤں، اس نے کہا کہ میرے والد بزرگوار گھر میں تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی والا معاملہ کیا ہے وہ آپ مہربانی کا صلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے اور سارا قصہ کہہ ڈالا کہ اس طرح میں مدین پہنچا ہوں۔ تو سب سے پہلی تسلی کا جملہ دیتے ہوئے بزرگ والد نے کہا لا تخف،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہوئے، سہمتے ہوئے، دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے، اور بھوک کا عالم یہ کہ پیٹ جا کر پیٹ کو لگ رہا تھا، اور خوف کا عالم یہ کہ پتہ نہیں کدھر سے دشمن آئے اور مجھے اچک لے اور ہلہ بول لے. تو یہ سارے کے سارے حالات کا میں مقابلہ کر رہا تھا. اس بزرگ والد نے کہا لا تخف، یہاں تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. فرعون کے دائرے سلطنت سے یہ حصہ باہر کا حصہ ہے، یہاں تم اب امن و امان میں داخل ہو چکے ہو، کسی بات کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں. نجوت من القوم الظالمین. اور ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر، اے ابو جان یہ نوجوان بڑا شریف لگ رہا ہے اور آپ اس کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ مزدوروں میں سب سے بہتر مزدور وہ ہے جس کے پاس دو صفات ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو. دنیا میں جن کے پاس بھی اہلیتیں ہوتے ہیں، رتبے ہوتے ہیں، یا تو طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، امانت داری نہیں ہوتی، یا تو امانت داری ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی. ابو جان جس کو بھی مزدوری کے طور پر آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، دو صفتیں اس کے اندر اگر ہو جائے تو وہ سب سے اعلیٰ قسم کا مزدور ہوگا. ان خیر من استاجرت القوی الامین. چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو پتھر کو پنگھٹ پر رکھنے کے لیے اتارنے کے لیے 10 افراد کی ضرورت ہوتی تھی، تنہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھا لیا تھا. اور امانت داری یہ کہ جب گھر جا رہے تھے اور وہ بچی آپ کے سامنے سامنے چل رہی تھی، بچی کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور جب کسی طرف مڑنا ہو تو کنکری مار کر اشارہ کر دینا، بتا دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. تو ان دونوں خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ نوجوان بڑا طاقتور بھی ہے اور بڑا امانت دار بھی ہے. اس کے بعد یہ باپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں کہ 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر بچی والا اگر کوئی طبقہ، بچی کے جو والدین ہیں کسی کے پاس رشتہ دینے سے شرماتے ہیں، ہاں رشتہ کسی کے پاس بھیجنے سے شرماتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جن کا نمایاں کردار قرآن کا حصہ بنا کر اتارا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچی کے والد نے کہا کہ میں تمہارا نکاح اپنی بچی سے کرا دینا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے پاس مزدوری کا کام کرتے رہو گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رضامند ہو گئے اور نتیجے میں دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. تو یہ واقعہ ہم سب کو عظیم پیغام یہ دیتا ہے، ایک باپ ہوتے ہوئے کس طرح اس نے بچیوں کی تربیت کی، کس طرح سے بچیوں کو اس نے سنبھالا، اور کس طرح بچیوں کو اس نے سنوارا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنے آخری کلام کا حصہ بنا کر اسے زمین پر اتار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اور رسالت کی بھاری بھرکم ذمہ داری لاد دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی زندگی گویا کہ آزمائشوں کے زد پہ آ گئی. ایک مصائب اور مشکلات کا لامتناہی سلسلہ تھا. جہاں امتحانات کی زد پر آپ کی زندگی آئی، ویسے ہی آپ کی بچیوں کی زندگی بھی امتحانات اور آزمائش کی زد پہ آ گئی. لیکن قدم قدم پر آپ کی بیٹیوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی غم گسار بنی رہی، آپ کی مونس بنی رہی، آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ پر تسلی کی چادر نچھاور کرتے رہے. ایک مرتبہ آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب سجدے کی حالت میں آپ گئے تو ایک بڑے مشرک جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے وہ آتا ہے، اور قریب میں ہی ایک اونٹنی بچہ جنتی ہے. اس بچے جنی ہوئی اونٹنی کی جو گندگی تھی جس کو اوجھڑی کہا جاتا ہے، وہ ساری گندگی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم پر لا کر ڈال دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی وزنی اوجڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جاؤں اور آپ کی گندگی آپ سے ہٹاؤں، اس لیے کہ آپ کے قریبی بڑے بڑے سرغنے اور بڑے بڑے مشرک کھڑے ہوئے تھے.
جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ دوڑتی دوڑتی آئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابو کے جسم پر موجود گندگی کو صاف کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنان اسلام مشرکین کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بیٹی باپ کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر کام آنے والیاں ہوتی ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنے والیاں، اپنی طاقت سے بڑھ کر باپوں کے کام آنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ آگے بڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نبی اور رسول تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینے میں ایسا دل تھا جس دل کی ایک ایک دھڑکن میں بیٹیوں کی محبت موجزن تھی، کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آپ کی محبت کو چیلنج کر دیا۔ کہا ابو جان، شاید آپ کی قوم کے لوگ آپ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ بیٹیوں کے سلسلے میں آپ کو غصہ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے، شادی نہیں کی، فیصلہ نہیں کیا، بس ارادہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹیوں کی محبت جن کے سینے میں ہوا کرتی تھی، وہ فوراً مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ کو جمع کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلاتے ہیں اور رقت آمیز خطاب کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو احسانات تھے، احسانات کی یاد دہانی کراتے ہیں، فاطمہ کا مقام و مرتبہ بتلاتے ہیں، اور دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں، یاد رکھو علی، ان فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما رابھا، فاطمہ میری جان ہے، جو اس کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا، جو چیز اسے غصہ دلائے گی وہ چیز مجھے بھی غصہ دلائے گی۔ یاد رکھو رسول وقت کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول رسول ہوتے ہوئے بیٹیوں سے لاڑ، بیٹیوں سے پیار، بیٹیوں سے محبت اور بیٹیوں کی شفقت کے لیے آپ الگ یہ جذبہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد بہت سارے قیدی مدینہ قید کر کر لائے گئے۔ ان قیدیوں میں آپ کا ایک غیر مسلم داماد بھی آ گیا، اور ان کا نام تھا ابو الاس، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے، صحابہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے لیا جائے، مال لے لیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جب مال آنے لگا اور قیدی رہائی حاصل کرنے لگے، انہی مالوں میں آپ کو ایک ہار نظر آیا، اور جیسا یہ ہار آپ کے سامنے لایا گیا، آپ کی کتاب زندگی کے اوراق پیچھے کی طرف کھلنے لگے۔ وہ ہار تھا جس کو مائی خدیجہ اپنے گلے کی زینت بنایا کرتی تھی۔ یہ ہار جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے بطور فدیہ اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے گھر کی حالت کا اندازہ ہوا کہ میری بیٹی کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، کس ناداری اور غربت کے تحت وہ زندگی گزار رہی ہے، کہ اس نے اپنی ماں کی سب سے بڑی یادگار اپنے شوہر کی آزادی دلانے کے لیے اپنا ہار بھیج دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ساتھ ہی آپ کو مائی خدیجہ کی بھی یاد آ گئی، بے ساختہ آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ صحابہ سے درخواست کی کاش تم ان کو بغیر فدیہ ہی ایسے ہی رہائی دلا دو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل ایسے ہی ان کو رہائی دلا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے شرط لگائی، مکہ جاؤ گے میری بیٹی کو واپس مدینہ بھیج دو گے۔ بڑے وفادار تھے، بڑے امانت دار تھے ابو العاص رضی اللہ تعالی، بعد میں مسلمان ہوئے مدینہ آ کر، لیکن بڑے وفادار اور بڑے امانت دار صحابی تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ مکہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ اور جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو حوالے کر دیا۔ تو یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ باپ بیٹی کے رشتے میں کیسی جذباتیت ہوتی ہے، اور کیسا عظیم رشتہ یہ ہوتا ہے، اور کیسی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ حضرات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے ایام جب قریب ہو رہے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلا کر کہا بیٹی فاطمہ،
یہ میری مرض کے ایام اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، لیکن فاطمہ یاد رکھ، میرے انتقال کے بعد جب تیرا انتقال ہو جائے گا، تیرے انتقال کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے والی سب سے پہلی تو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ خوشی کی لہریں ان کے چہرے پر چمک اٹھی۔ دنیا کے اگر حیرت انگیز واقعات آپ جمع کریں گے، ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ باپ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کہ بیٹی تیرا انتقال ہونے والا ہے اور انتقال کے بعد تو مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملنے والی ہے، بیٹی اپنی وفات کی خبر سن کر ہنس رہی ہو، مسکرا رہی ہو، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ باپ بیٹی کے درمیان کیسے محبت کا رشتہ یہ قائم تھا ہوگا۔ انسانی تاریخ کا سب سے انوکھا واقعہ، انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی محبت اور انسانی تاریخ کی سب سے مثالی محبت کہ باپ بیٹی کو موت کی خبر سنا رہا ہے اور بیٹی ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ کس قدر لازوال محبت تھی ہوگی یہ۔ بیٹیوں سے اگر اسی انداز میں ٹوٹ کر محبت کی جائے، مجال نہیں ہے کسی بیٹی کے اندر کہ پھر غیر سے وہ محبت رچائے اور بسائے، کسی بیٹی کے اندر مجال نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بیٹیوں کے اندر ویسے محبت کے جذبات ہم منتقل کرنے سے ناکام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے، اپنی بیٹی کے ماتھے کو چومتے تھے، اپنی جو قابل احترام والی جگہ تھی وہ احترام والی جگہ پر ہاتھ پکڑ کر لا کر بٹھاتے تھے۔ یہ جو اٹیچمنٹ ہوتا تھا، آج ہماری اور ہماری بیٹیوں کے درمیان یاد رکھیے بہت ساری دوریاں ہیں، بہت دوریاں ہیں۔ یہ دوریوں کی وجہ سے دلوں کی دوریاں وجود میں آ رہی ہیں اور دلوں کی دوریوں کی وجہ سے خاندانوں میں دوریاں پڑ رہی ہیں۔ یہ اٹیچمنٹ ہونا چاہیے، یہ جذباتی تعلقات ہونا چاہیے، یہ جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے اور جذباتی محبت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً رئیس گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ کی جو دو بیٹیاں تھیں، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی بیٹیاں ناز و نیم میں پلنے والی بیٹیاں تھیں، امیر زادیاں تھیں دونوں بھی، ناز و نیم میں اور راحت اور عیش کی زندگی گزارنے والی بیٹیاں تھیں یہ۔ لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار ان 10 افراد میں ہوتا ہے جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہے، مبشر بالجنہ، ان صحابی میں سے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال کہتی ہیں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِن مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، ان کے پاس نہ مال ہے نہ ہی تو کوئی غلام ہے، سوائے ایک گھوڑے اور ایک اونٹ کے ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ اور میری صورتحال یہ، شادی سے پہلے نہ پکانا ڈھنگ کا آتا تھا، نہ کبھی میں نے کام کیا اپنے ہاتھوں سے، لیکن جیسے ہی زبیر کے ساتھ میں نے شادی کی، میرے ابو نے میری شادی کرائی، مجھے خود آٹا پیسنا پڑتا تھا، خود آٹا گوندنا پڑتا تھا، روٹی بنانے کے لیے مجھے آتا نہیں تھا، انصار کی عورتوں کو بلا کر میں نے روٹیاں سیکھی، اور ان کے جو جانور تھے، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، ان کے لیے چارہ کوٹتی تھی، ان کو پانی فراہم کرتی تھی، اور پھر مشکیزوں کو بھر کر اپنے کاندھے پر لا کر اپنے گھر میں انہیں جانوروں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ اور میرے گھر سے 4 کلومیٹر دوری پر زبیر کی ایک زمین تھی جن کی غربت پر ترس کھا کر اللہ کے رسول نے بعد میں انہیں زمین عطا فرمائی تھی، وہاں کھجور کی گٹلیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ کر وہ گٹھڑی میں اپنے گھر تک لایا کرتی تھی۔ دیکھیے آپ، امیر زادی ہے، ناز و نیم میں پلنے والی بچی، لیکن شوہر کی ایسی وفادار، باپ کی آنکھوں کا ایسا تارا کہ کبھی باپ سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی تو کبھی اپنے شوہر سے شکوا کی اپنی غربت اور ناداری کا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب وہ کھجور کی گٹھلیاں پیس کر جمع کر کے اپنے سر پر لاد رہی تھی، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور آپ کے ساتھ انصاری صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسماء جا رہی ہیں، ان کے سامنے اپنے اونٹ کو لا کر بٹھایا تاکہ اسماء اس پر بیٹھے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فاستحییت ان اسیر مع الرجال،
آدمیوں کے ساتھ چلنے میں مجھے حیا محسوس ہوئی، اور پھر مجھے زبیر کی غیرت بھی یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اللہ کے رسول کی موجودگی، انصاری صحابہ کی موجودگی، کسی فتنے کا ذرہ برابر بھی شائبہ یہاں پر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول کے اخلاق میں کسی کو ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا، ڈاؤٹ کرنا بھی یہ کفر کی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول کی نیت پہ بھی کسی کو شک نہیں ہو سکتا، نیت میں شک کرنا بھی کفر کے درجے کی بات ہوگی۔ لیکن یہ اپنے شوہر کے لیے وفادار خاتون یہ کہہ رہی ہے فاستحییت ان اسیر مع الرجال، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں۔ اور جب میں گھر آئی، گھر آنے کے بعد میں نے زبیر سے سارا قصہ سنا ڈالا، تو یہ بات اس کے بعد ابو بکر کو معلوم ہوئی۔ اب تک ابو بکر کو ان کے گھر کے حالات معلوم نہیں کہ میری شہزادی، میری لاڈلی اور میری پیاری چہیتی بچی زندگی کے اس حالات سے گزر رہی، اب تک ابو بکر کو صورتحال کا علم نہیں۔ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے، فوراً آپ خادم ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور جب خادم ان کے گھر خادم آتا ہے تو کہتی ہیں فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي، گویا کہ اب تک میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، ابو نے جیسے ہی خادم بھیجا گویا کہ مجھے غلامی سے رہائی اور نجات مل گئی۔ نہ اپنے داماد کو ڈانٹا، نہ تو انہیں برا بھلا کہا، بلکہ دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس گھرانے کو مدد کی ضرورت ہے، فوراً مدد بھیج دی، اور ان کے حالات پھر سے ٹھیک ٹھاک چلنے لگ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ایک باپ اور بیٹی کا تعلق شادی سے پہلے مضبوط استوار ہوتا ہے، وہیں شادی کے بعد بھی ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں شادی کرا دیا اور بس وہ پرایا دھن تھی وہ چلے گئی، نہیں، باپ اپنی ذمہ داری شادی سے پہلے جیسے ادا کرتا ہے، شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باپ اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کرتے رہے۔ یہ واقعہ ہم سب کو اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ حضرات، ہم سب کو آخری موقع پر 2-3 اہم باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے موجودہ زمانے کے تناظر میں۔ سب سے پہلی بات یہ، بیٹیوں کی یقیناً بڑی فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جو بندہ بیٹیوں کو دے کر آزمایا گیا، ان کے ساتھ جو احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، جہنم میں جانے سے آڑ بنے گی، جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا البنات نعم البنات حسنات والبنون نعم، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ نیکیاں ہوتی ہیں، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے ثم لتسألن عن النعیم، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیٹوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، لیکن بیٹیاں حسنات ہیں، اور کل قیامت کے دن حسنات کے بارے میں قانون ہے اللہ رب العالمین حسنات کا بدلہ ثواب سے عطا کرتے ہیں، اجر سے عطا کرتے ہیں، جنت کی شکل میں عطا کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ خلافت بنو امیہ کا ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بدو شخص، اس نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا بیٹیاں تو شادی سے پہلے باپ پر بوجھ، شادی کے بعد شوہر پر بوجھ، اگر باپ نہ ہو تو بھائیوں پر بوجھ، سراسر بیٹیاں بوجھ ہی بوجھ ہوا کرتی ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی نے کہا بھائی اللہ کے بندے، تجھے شاید بیٹیوں کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، شاید تجھے تجربہ نہیں ہے بیٹیوں کے بارے میں۔ یاد رکھ، بیٹیاں جس قدر باپ کے حق میں وفادار ہوتی ہیں، بہت کم بیٹے اس انداز میں باپ کے وفادار ہوتے ہیں۔ باپ اگر زندگی کے 1000 ٹینشن اور غم لے کر گھر پہنچتا ہے، بیٹی مسکراتے ہوئے باپ کا استقبال کرتی ہے، 1000 غم 1000 ٹینشن وہیں کے وہیں کافور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ جب بیمار ہوتا ہے تو جس طرح بیماری کی حالت میں باپ کی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے عام طور پر ویسی خدمت نہیں کر پاتے۔ اور جب باپ بوڑھا ہو جائے، باپ بستر پر فریش بن جائے، تو جس انداز میں بیٹیاں تیمارداری کرتی ہیں، باپ کی رکھ رکھاؤ میں حصے داری اپناتی ہیں، اس انداز میں بیٹے حصے داری نہیں اپناتے۔ لہٰذا میری زندگی کا تجربہ یہ وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات بیٹوں سے بہتر بیٹیاں اپنے ماں باپ کے حق میں خیر خواہ ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، حالات کے تناظر میں 2 اہم باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے زمانے میں اور خصوصاً یہ 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نعرہ زور و شور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟
بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ. بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ ہماری زندگی پر اس قدر اثر انگیز ثابت ہوا، اس قدر اثر انگیز ثابت ہوا کہ بیٹیوں کو پڑھایا گیا اور اتنا پڑھایا گیا کہ الامان والحفیظ انہیں پھر بچایا نہیں گیا، ان کے دینداری کو بچایا نہیں گیا، ان کی عزت و آبرو کو بچایا نہیں گیا، ان کی غیرت کو بچایا نہیں گیا، ان کی جوانی کو بچایا نہیں گیا، ان کے رشتے کو بچایا نہیں گیا. آج اکثریت جو ویل ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں، اور ہمارا شہر حیدرآباد آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں آئی ٹی کمپنیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جہاں پر غیر مسلم بچیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں، مسلمان بچیوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں، چاہے شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو. شادی شدہ کی جہاں تک اگر بات کی جائے، وہاں پر کام کرنے والی اکثر بچیاں، صبر کی کمی ان کے پاس، قوت برداشت کی کمی ان کے پاس، ایڈجسٹمنٹ کی کمی ان کے پاس، لائف اسٹائل سے سمجھوتے کی کمی ان کے پاس، شوہر پر برتری کا احساس ان کے پاس، اور معاشی اعتبار سے خود مختاری کا جذبہ ان کے پاس. نتیجے میں اکثر و بیشتر بچیوں کے خلا اور طلاق کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حیدرآباد کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھیے، ہزاروں عدالتوں میں ایسے مقدمے اب تک زیر التوا ہیں جو مقدمے کے میاں بیوی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اکثر و بیشتر پڑھی لکھی بچیوں کے مقدمے وہاں پر زیر سماعت ہے. بہت پڑھایا ہم نے، لیکن افسوس کی بات دینی تعلیم سے ہم نے انہیں محروم رکھا. یاد رکھو، دینی تعلیم اگر آپ پڑھائیں گے، دینی تعلیم سے جوڑیں گے، یقینی معنوں میں وہ آپ کے حقوق بھی جانے گی، اللہ کا حق بھی جانے گی، اپنے شوہر کا حق بھی جانے گی، اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی مثالی کردار ادا کرے گی. اگر آپ انہیں دینی تعلیم سے جوڑے رکھتے ہوئے زندگی جلاتے ہیں تو یقیناً آپ بچی پڑھاتے بھی ہیں اور بچی بچاتے بھی ہیں. دینی تعلیم سے محروم کر کے محض بچی کو پڑھاتے ہیں، یقیناً آپ بچی پڑھا نہیں رہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں بغاوت کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور شوہر سے غداری کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر ارتداد اور بے دینی کی روش اختیار کر رہی ہیں. اور دوسری اہم بات، بچیوں کی شادی جتنا جلد ہو سکے اتنے جلد کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں، ہندوستان کا جو قانون ہے اس قانون کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، لیکن لمبی عمر تک بچی کو گھر میں بٹھائے رکھنا یا اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کی چکر میں بچی کی عمر کو ضائع کرنا، یہ موجودہ حالات کے تناظر میں اچھا رجحان نہیں. خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں سوشل میڈیا کے تھرو بڑی بڑی آفتیں در آ رہی ہیں. اور تیسری اہم بات کہ شادی ہونے کے بعد یقیناً ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کا سب سے اعلیٰ گھرانہ، اس کے باوجود ماں عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عائشہ مجھے معلوم ہوتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو، تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. معلوم ہوا وہ گھرانہ دنیا کا سب سے مثالی گھرانہ ہونے کے باوجود وہاں پر بھی بسا اوقات ناچاکیاں ہوا کرتی تھی. ہر گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں اختلافات ہوتی ہے، لیکن ان اختلافات میں اگر ماں باپ کی بے جا دخل اندازی ہو جائے، چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے مسائل جنم دیتے ہیں، پھر وہاں پر گھر کا شہرازہ بکھر جاتا ہے. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے میاں بیوی یا بیٹی یا داماد کے رشتے میں ناجائز انداز میں دخل اندازی کر کے ان کی خوشگوار زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش نہ کرے. ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، بار الہ جن کو تو نے بیٹیاں نوازی ہے، بار الہ ہماری بیٹیوں کو ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. بار الہ جن کو تو نے بیٹیوں سے محروم فرمایا ہے انہیں نیک اور نیک صالح سے صالح بیٹیاں نصیب فرمائیں. بار الہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے والا بنائیں، ان کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے والا بنائیں اور نار جہنم سے چھٹکارا کا ذریعہ بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.